کہ میں 10 ہرن کو مار کر رکھ لوں گا, ایک ابھی کھاؤں گا, ایک کل کھاؤں گا. اس کو اللہ پر اتنا یقین ہے جانوروں کو, جو اللہ مجھے آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا. یہ جانوروں کا ایمان ہے. لیکن افسوس ہم انسانوں میں یہ ایمان کی کمی ہے. ہم لوگ حرص ہے, ہم میں لوٹنے لگتے ہیں ہم لوگ. یہاں اس کریم نگر میں امبیدکر اسٹیڈیم میں پتہ نہیں کتنے 25, 30, 40 ہزار لوگ جمع ہیں. ان سب سے ایک سوال, گواہی دیں آپ سب لوگ, کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ, ہینڈز ڈاؤن ایوری باڈی. کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ, بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں, کوئی کمال نہیں ہے اس میں. کمال کس میں ہے؟ اللہ کو ماننے میں نہیں ہے, کمال اللہ کی ماننے میں ہے. کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں نہیں ہے, کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہے. یہ کو کی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ کی کیا ہے؟ یہ کی ہمیں گناہوں سے روکتا ہے. ہم مانتے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ تو انسان ہیں, بشر ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, یہ فلانا گناہ کر سکتے ہیں, فلانا گناہ کر سکتے ہیں, فلانا گناہ کر سکتے ہیں. لیکن میرے ایڈمائررز, میرے فالوورز سے میں کبھی یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو اور جھوٹ بھی کہے, وہ مسلمان بھی ہو اور دھوکہ دیں. یہ تو پھر میرے فالوورز نہیں ہے, مسلمان ایسے نہیں ہو سکتے ہیں. تو آج اس کریم نگر کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے عہد کرنا ہے انشاءاللہ کہ اس زبان سے ہم لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جس زبان سے ہم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس زبان سے پھر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اس زبان سے کبھی غیبت نہیں کریں گے, اس زبان سے کبھی گالی نہیں نکالیں گے, اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ ہوتا ہے سچا عاشق رسول. اسے کہتے ہیں وہ رسول اللہ کو بھی مانتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتا ہے. اسے کہتے ہیں ایسے بندوں کو کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے, وہ اللہ کی بھی مانتا ہے. کامیابی کو ماننے میں نہیں ہے, کامیابی پیارے بچوں کس میں ہے؟ اللہ کی ماننے میں. آج مائیں شادی تو کر رہے ہیں لیکن بیٹیوں کو کھانا بنانا نہیں سکھا رہے ہیں. 2 مہینے میں, 2 ہی مہینے میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. صرف چائے بنانے نہیں آ رہا ہے, ساس بھی بڑا عجیب کیریکٹر ہے, برداشت نہیں کر سکتی ہے. وہ یہ بہو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی ہے 40 گھروں میں جا کر, اور لانے کے بعد جب اس کو چائے بنانا نہیں آتا ہے اتنے تانے وہ بیچاری ڈپریشن میں چلے جاتی ہے. اس لیے ماؤں سے میں گزارش کرتا ہوں, یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ لوگ بچپن سے اپنے بچیوں کو کھانا بنانا سکھائیں, اسکول بھیجیں, کالج بھیجیں, یونیورسٹی بھیجیں, سائنٹسٹ بنا دیں آپ. لیکن کچن کے سکلز آنا لازم ہے. آج کتنی ایسے نئی دلہنیں ہیں, جب بچے ہوتے ہیں تو اپنے سینے کا, اپنے چھاتی کا دودھ نہیں پلاتے, ڈبے کا دودھ پلانا شروع کر دیے ہیں, اپنے چھاتی کا دودھ نہیں پلاتے ہیں. وہ دودھ آپ کا دودھ نہیں ہے, وہ اللہ نے آپ کے بچے کا رزق بنا کر دیا ہے. آپ محروم کر رہے ہو اس بچے کو. بریسٹ کینسر جنہیں ہوتا ہے اس میں یہ بھی ایک ریزن ہے. اپنا دودھ پلائیں اپنے بچوں کو, جس سے محبت ہوتی ہے, محبت ٹرانسفر ہوتی ہے ایک سینے سے دوسرے سینے میں. ایک نوجوان لڑکی ماں میرے پاس آئی اس کا ایڈمیشن کروانے کے لیے, اور وہ بھی 14 سال کی بچی ہے. والد سعودی عربیہ میں محنت کر رہا ہے, بہت محنت سے کچھ پیسے بنا رہا ہے, اور یہاں دیکھیں وہ فون کی دیوانی لڑکی ماں سے لڑ بیٹھی ہے, اور تھوڑی ہٹی کٹی تھی, ماں کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن کو توڑ دیا. ماں ایسے گردن لے کر میرے پاس آئی اور آ کر روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یہ حالت میری 14 سال کی بچی نے کر دیا ہے, لیکن میری بچی بہت اچھی ہے سر. وہ کبھی کبھار غصہ جب آتا ہے ایسا کرتی ہے, ورنہ بہت اچھی ہے. آپ اسے مت بتائیے کہ اس نے مجھے مارا ہے. یہ کرنے کے باوجود بھی ماں کی محبت دیکھیں آپ لوگ. وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میری بچی اچھی ہے, کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے تو یہ حرکتیں کرتی ہے. کمبخت ایسا شخص ہے جس کی ماں زندہ ہے, جس کا باپ زندہ ہے, اور وہ دوسروں سے کہتے پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا. جنت گھر میں ہے اور تلاش رہا کہیں اور. جن کے مائیں, جن کے والدین زندہ ہیں, باحیات ہیں, قدر کر لیں. آج اپنے والدین کو جا کر معافی مانگے سب لوگ, ان سے دعائیں لیں. ان کی دعاؤں میں بڑی زبردست طاقت ہوتی ہے. والدین کا انتقال بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کی دعائیں زندہ رہتی ہیں. کبھی ان کی دعا امیڈیٹ کام نہیں کرتی ہے, فیوچر میں جا کر کام کرنے لگتی ہے. اسی لیے میں سب لوگ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ خوب اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنیں. آپ ایوریج اسٹوڈنٹ رہے ہیں, 10th میں 60%,
12th में 60%, ग्रेजुएशन में 60%, लेकिन वालिदैन की दुआएं हैं और आप नमाज पढ़ रहे हो, याद रखना एक दिन अल्लाह आपको सूरज की तरह चमकाएगा, चांद की तरह चमकोगे इंशाअल्लाह, सिर्फ वालिदैन की दुआ की वजह से। मेरे पास ये तमाम क्वालिटीज़ नहीं थे, लेकिन जुनून था और वालिदैन की खिदमत किया करता था अब्बा हुजूर की। वो दुआओं से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और आप लोग भी इन्हीं दुआओं से इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। सारे करीम नगर के नौजवान बच्चे बच्चियों से मैं सवाल करता हूँ कि सब्र इंसान को कब करना चाहिए? सब्र इंसान को कब करना चाहिए? नींद की हालत में, नमाज पढ़ते वक्त में? गुस्सा जब आता है ना तब सब्र करना होता है। जब जब इंसान को गुस्सा आता है, अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है गुस्सा, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। गुस्से की हालत में जो भी सब्र करते हैं वो इबादत है। हम ये अलग बात है, हम इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज को समझते हैं। गुस्से की हालत में जो सब्र करता है वो बंदा इबादत कर रहा होता है और ये बेहतरीन अमल है। आज 90% लोगों में ये सब्र का मादा नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, और फ़ोन नहीं होने की वजह से कई बच्चे अपने वालिद से नाराज़ हैं, अपने अम्मी से नाराज़ हैं। आपको दुनिया की पूरी दौलत अगर मिल जाए इस वक्त में, एक कंडीशन पर कि आपके 2 हाथ ले लिया जाएगा, 10,000 करोड़ दिया जाएगा, कबूल है? आपके 2 पैर ले लिए जाएंगे, 10,000 करोड़ दिया जाएगा, कबूल है? दुनिया का कोई बंदा मेरे पास आकर कहें कि मुनव्वर जमा आपको मैं 10,000 करोड़ रुपए देता हूँ, ये एक उंगली आप दे दीजिए, ये एक उंगली, मैं थूकता हूँ 10,000 करोड़ पर, उंगली नहीं दूंगा क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा है। ये उंगली मेरे डैडी रिलायंस मार्ट से नहीं खरीदे हैं, ये उंगली कोई शॉपिंग मॉल से मेरे वालिदैन ने नहीं दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। ये अशहदु अल्ला इलाहा के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये नमाज में इस्तेमाल करता हूँ मैं। ये दुनिया की पूरी दौलत तराजू के एक पल्ले में, एक उंगली वज़न है। अब आपको अल्लाह ने आँख दिए, अल्लाह ने हाथ दिए, अल्लाह ने पैर दिए, आप ना शुक्रगुजार हैं। जितने भी प्रोफेशंस हैं इस दुनिया में आज के तारीख में, वो सब टीचर से ही बने हैं। कोई डॉक्टर टीचर नहीं बनाता है, लेकिन टीचर डॉक्टर बनाता है। कोई इंजीनियर टीचर नहीं बनाता, लेकिन टीचर इंजीनियर बनाता है। कोई साइंटिस्ट टीचर नहीं बनाता है, लेकिन टीचर साइंटिस्ट बनाते हैं। आपके टीचर्स के घरों में जाइए, जो कामयाब है ना करीम नगर में, जो 20 साल 30 साल से पूरी दुनिया में बसे हुए हैं ना, वो लोग आए करीम नगर एक दफ़ा आकर। जो आपके स्कूल के ज़माने में जो टीचर्स थे, जो वॉचमैन थे, जो ऑटो ड्राइवर्स थे, जो रिक्शा पुलर्स थे, उनको जितना आपकी तरफ से हो सकता है वो मदद करने की कोशिश करें, उन्हें एनकरेज करने की कोशिश करें। एजुकेशन इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ आवर नेशन, बड़ी कुर्बानियों के साथ में आपने इस देश को आज़ादी दिलवाई। आज़ादी दिलाकर क्या कहा पता है महात्मा गांधी ने? हमें आज़ादी तो मिल गई है, अगर हम गुड गवर्नेंस चाहते हैं, इंडिया अगर चाहता है गुड गवर्नेंस, तो हज़रत उमर को पढ़ना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? कोई आलिम दीन नहीं, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। सलाम करता हूँ करीम नगर के प्लेटफॉर्म से महात्मा गांधी जी को इस स्टेटमेंट पर कि आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ा है आपने। अभी ईद आने वाली है 17 को, कौन सी ईद है? बकरी ईद है। लेकिन ये ईद क्यों हो रही है, क्यों हम मना रहे हैं? इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दखल नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दखल है। आपको अल्लाह ने आजमाया कि आप मुझे ज़्यादा चाहते हो या अपनी औलाद को ज़्यादा चाहते हो। तो प्रॉफिट्स थे माशाल्लाह, अल्लाह को अपनी बीवी अपने बच्चों से ज़्यादा अल्लाह को चाहते थे। अफसोस आज हम लोग अपने बीवी अपने बच्चों को ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह को कम चाहने लगे हैं। लेकिन प्रॉफिट्स ने हमें रास्ता दिखाया, अल्लाह ने आजमाया कि आप क्या कुर्बानी दे सकते हो अपने बच्चे की? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा लब्बैक, बिल्कुल दे सकता हूँ। अपने लड़के को लिटा दिया और छुरा आपने चला दिया। ये अल्लाह का करम है कि आपका लड़का हट गया, दुम्बा आ गया। वहाँ पर अल्लाह को इतना पसंद आया अमल, इतना पसंद आया, क़यामत तक सब पर कर दिया ये लाजिम। जिसको पैसा है सब ने कुर्बानी देना है बकरे। बिना कुर्बानियों के कोई बुलंदियों पर नहीं जाते हैं। आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, सबसे पहली नज़र किस पर पड़ती है आपके बच्चों की? वॉचमैन पर। वॉच का मतलब देखना है। उन्हें पढ़ने नहीं आता है, उन्हें लिखना नहीं आता है, माजूर होते हैं, मजबूर होते हैं,
لیکن وہ روزانہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کریم نگر کے مستقبل کے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں. وہ چھوٹے بچوں میں کل کو جا کر وہ بچے ڈاکٹرز بنیں گے, کل جا کر وہ انجینئر بنیں گے, کل جا کر وہ سائنٹسٹ بنیں گے, کل جا کر وہ بزنس انٹرپرنرز بنیں گے. وہ غریب واچ مین روزانہ بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ بیمار ہے گھر میں. کبھی اس کے گھر جائیں, آپ گھر جا کر پوچھیں, چچا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, یہ لیجئے 50,000, یہ لیجئے 1,00,000 روپے. اسے ایجوکیشن کہتے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ایمبیشس کا مطلب جس کا لکش ہوتا ہے. جیسے یہاں لکش انٹرنیشنل سکولز یہ پروگرام آرگنائز کیے ہیں. سلام کرتا ہوں مشتاق بھائی کو, ادھر ہی ہے ماشاءاللہ. منور زماں کا سلام آپ کو, آپ نے نام بڑا پیارا رکھا ہے لکش, ورنہ لوگوں کے زندگی میں لکش ہی نہیں ہے. آج آپ نے نام رکھ کر ایک ڈائریکشن دے دیا ہے قوم کو آپ نے کریم نگر میں, کہ انسان کا اگر لکش نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے, وہ جانور ہے. کیونکہ جانور کا لکش نہیں ہوتا ہے, ہوتا بھی ہے تو اس کی روزی ہوتی ہے, بس آج مجھے کچھ مل جائے کھانے کے لیے, بس اتنا ہی میرا لکش ہے. یہ جانور کا ہے. نام کا بھی بڑا زبردست انسپریشن ہوتا ہے. میرا نام کچھ اور تھا, لیکن میرے والد نے میرا نام بدل کر منور زماں رکھا ہے. تو منور زماں نام کا جو معنی ہوتا ہے وہ مولانا سجاد نعمانی صاحب ماشاءاللہ